السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی بہار اور غموں اور دکھوں کا مداوا بنا دے۔ تو الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے سلسلہ ترجمہ تفسیر القرآن، اس میں ہم پہنچے ہیں سورہ بقرہ لیسن نمبر 36 اور آیت نمبر 156 پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ کہ اذا، جب اصابتہم، پہنچتی ہے ان کو، مصیبت، کوئی مصیبت، قالوا، تو کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، للہ، اللہ کے ہیں یا اللہ کے لیے ہیں، وانا، اور بے شک ہم، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ آگے ہے آیت نمبر 157، اولئک، یہی لوگ، علیہم، ان پر، صلوات، کئی مہربانیاں ہیں، ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور بڑی رحمت ہے، واولئک، اور یہی لوگ، ہم المہتدون، ہدایت پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 158 ہے، ان الصفا، بے شک صفا، والمروۃ، اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، فمن، پس جو کوئی، حج کرے، البیت، اس گھر کا یا بیت اللہ کا، او اعتمر، او یا اعتمر، عمرہ کرے، فلا جناح، تو نہیں گناہ، علیہ، اس پر، ان یطوف، یہ کہ وہ طواف کرے، بہما، ان دونوں کا، ومن، اور جو کوئی، تطوع، خوشی سے کرے، خیرن، کوئی نیکی یا بھلائی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، شاکر، بڑا قدردان، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 159 ہے، ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون، چھپاتے ہیں، ما، وہ چیز جو، انزلنا، ہم نے نازل کیا، من البینات، واضح دلیلوں سے، والہدی، اور ہدایت سے، من بعد، اس کے بعد، ما، جو، بیناہ، ہم نے بیان کر دیا اس کو، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، یہی لوگ، یلعنہم، لعنت کرتا ہے ان کو، اللہ تعالیٰ، ویلعن، اور لعنت کرتے ہیں، ہم، ان کو، لاعنون، سب لعنت کرنے والے۔ آگے آیت نمبر 160 ہے، الا الذین، مگر وہ لوگ جنہوں نے، تابوا، توبہ کی، واصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کر لی، وبینوا، اور انہوں نے کھول کر بیان کر دیا، فاولئک، تو یہ لوگ ہیں کہ اتوب، میں توبہ قبول کرتا ہوں، علیہم، ان کی، یا ان پر میں رجوع کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر ان مصیبتوں میں سے، ان آزمائشوں میں سے کوئی نہ کوئی آزمائش تو آئے گی، اور آزمائش تو انسان پر آتی ہے۔ کب آتی ہے؟ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ صرف کہیں گے آمنا تو وہ نجات پا جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے، وهم لا یفتنون، اور وہ، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، اسی طرح، کن کو؟ پیغمبروں کو، پیغمبروں کی آزمائش بھی ہوئی، اور پھر پیغمبروں کے ساتھ رہنے والے، پیغمبروں کا ساتھ دینے والے، یہاں تک پیغمبروں کی اور ان کا ساتھ دینے والوں کی آزمائش ہوتی کہ ان کے جسم سے ان کے گوشت کاٹ دیا جاتا، ان کے جسم پر لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی، لوہے کی آریاں چلائی جاتی، ان کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا، کنگھیوں سے ان کا گوشت اکھیڑ دیا جاتا، لیکن وہ دین سے کبھی ہٹتے نہ، دین سے کبھی فرار اختیار نہ کرتے تھے۔ تو یہ آزمائشیں آنا تو انبیاء کی سنت ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں ضرور آزمائش آئے گی، تم ضرور کسی نہ کسی مصیبت میں ضرور مبتلا ہوگے۔ اب یہاں میں بات کروں گی کہ مصیبتیں کچھ اقسام ہو سکتی ہیں۔ ایک مصیبت یا آزمائش وہ ہوتی ہے جو ہمیں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے دین کے دشمنوں کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی کفار کی طرف سے ہوتی ہے، یا پھر دین پر نہ عمل کرنے والے لوگ، چاہے وہ ہمارے رشتہ داروں سے ہوں، وہ دین پر خود عمل نہیں کرتے اور نہ ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کریں، تو ایک آزمائش ان کی طرف سے ہوتی ہے۔ مطلب یوں کہیں کہ ایک آزمائش لوگوں کی طرف سے ہمارے اوپر آتی ہے، ایک مصیبت لوگوں کی طرف سے بھی ہمارے اوپر آتی ہے، آزمائش دین پر عمل کرنے کی وجہ سے آتی ہے کہ ہم دین پر پختگی اختیار کیے ہوئے ہیں اور لوگ ہمیں توڑنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے حوصلوں کو پست کرنا چاہتے ہیں، وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ کمزور دکھانا چاہتے ہیں۔ جیسے دیکھ لیں، جہاد ہی ہم کریں گے تو کفار یہ چاہیں گے
کہ مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کر دیں۔ اور اسی طرح بہت سے ہمارے اپنے مسلمان بھائی بھی یہ چاہیں گے کہ یہ کون سے نئے راستے پہ چل نکلے ہیں، یہ راستہ ختم کریں، اور کبھی اس کو کوئی نام دیا جائے گا، کبھی اس کو کوئی نام دیا جائے گا۔ لیکن کیا ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے اوپر آزمائش آئے گی، خوف کی آزمائش ہوگی، کبھی وہ بھوکی ہوگی، کبھی یہی رشتہ دار، کبھی یہی اسلام دشمن لوگ تمہیں خوف سے آزمائش میں مبتلا کریں گے، کبھی تمہارے اوپر بھوک مسلط کی جائے گی، ونقص من الاموال، کبھی مالوں کی کمی ہوگی، والانفسی، کبھی جانوں کی کمی ہوگی، پیارے پیارے لوگ، ہمارے بہت عزیز رشتہ دار، کبھی باپ، کبھی بھائی، کبھی بہن، کبھی ماں، کبھی کسی بیوی کا خامند، کبھی کسی کا بچہ، پھول جیسا بچہ، ان سب کو چھین لیا جائے گا، جانوں کی کمی آئے گی، والثمرات، پھلوں کی کمی آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ تو پہلے بات ہم کر رہے تھے آزمائش کی کہ وہ کن کی طرف سے آتی ہے، دوسری طرح کی آزمائش کس طرح کی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرح کی آزمائش وہ ہے جو ہمیں اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، جب ہم خود دین سے دوری اختیار کرتے ہیں، جب ہم خود کسی گناہ کی طرف جو ہے وہ بھاگ کر جاتے ہیں، چل کے جاتے ہیں، کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس وقت ہمارے اوپر یہ آزمائش آتی ہے۔ دوسری صورت میں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ گناہوں کا وبال، جب ان گناہوں کا وبال آتا ہے دین سے دوری اختیار کرنے والوں پر، دین پر عمل نہ کرنے والوں پر، تو وہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتا ہے۔ لیکن میرا یہ کہنا ہے آزمائش چاہے ہمارے اوپر دین پر پختگی اختیار کرنے کی وجہ سے آئی، یا آزمائش ہمارے اوپر دین سے فرار اختیار کرنے کی وجہ سے آئی، دونوں آزمائشیں اللہ تعالیٰ، اول تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کرنا۔ لیکن اگر ہم آزمائش میں مبتلا ہو گئے، دونوں میں سے کوئی ایک آزمائش بھی ہمارے اوپر آ گئی، تو پھر اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ اس پر ثابت قدمی عطا فرما، اور اس آزمائش کو بھی ہمارے لیے خیر ہی خیر بنا دے۔ جیسے ہم نے پیچھے حدیث میں پڑھا کہ مومن کا کیا عجیب معاملہ ہے، جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس کو برائی پہنچتی ہے یا جب اس کو کوئی آزمائش آتی ہے تو بھی صبر کرتا ہے۔ تو جب دونوں آزمائشوں میں سے کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہوں تو اللہ سے یہی دعا کریں کہ یا اللہ اب تو ثابت قدمی عطا فرما، اول تو ہمیں آزمائشوں سے بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری دعا تھی، وہ میں آپ کو ساتھ بتاتی ہوں۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون، کہ یا اللہ جب تو کسی قوم میں کسی آزمائش کو مسلط کرے یا کسی قوم کو کسی آزمائش میں مبتلا کرے، فتوفنی غیر مفتون، تو مجھے بغیر آزمائش میں مبتلا کیے فوت کرنا۔ تو انبیاء بھی آزمائشوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے آزمائشوں سے بچنے میں اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ لیکن جب آزمائش آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ خوشخبری کس چیز کی دینی ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں دوبارہ میں آپ کو پوائنٹ کی بات بتا دوں کہ ہم نے پڑھا کہ آزمائشیں دو طرح کی ہو سکتی ہیں، ایک جو ہمیں اسلام پر پختگی اختیار کرنے کی وجہ سے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کی طرف سے آتی ہیں، چاہے وہ کفار کی طرف سے ہوں، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف سے ہوں، چاہے وہ اپنوں کی طرف سے ہوں، اور ایک ایسی آزمائش ہوتی ہے جو ہم دین سے دوری اختیار کرتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو گناہوں کے وبال کے طور پر آزمائش آتی ہے۔ لیکن ہر طرح کی آزمائش میں استغفار کرنا اور یہ پڑھنا جو ہم آگے پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھنا سب کے لیے بہترین ہے، ہر طرح کی آزمائش میں یہی بہترین ہے پڑھنا۔ تو آگے آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون وبشر الصابرین الذین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ صابرین الذین، یہ وہ لوگ ہیں صبر کرنے والے، اذا اصابتہم، جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت، مصیبت کون سی؟ جس کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا، خوف یا بھوک یا مالوں کی کمی یا پھلوں کی کمی یا جانوں کی کمی، کسی طرح کی بھی کوئی مصیبت آئے
اور چاہے وہ اپنوں کی طرف سے ہو، چاہے وہ بیگانوں کی طرف سے ہو، چاہے وہ اپنے گناہوں کا وبال ہو، ہر صورت میں جب پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی تو کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو انہوں نے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کا مطلب ہے کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کو دل کی گہرائی سے کہہ دیں، دل کی حاضری سے کہہ دیں، تو اس میں اس بات کا اظہار ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہماری جان کا مالک بھی اللہ ہے، اور اگر ہماری جان پر یہ مصیبت آ گئی تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ہم بھی اللہ کے ہی ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک چھوٹی سی اس کی فضیلت جو احادیث کے میں بتائی گئی، میں آپ کو بتانا چاہوں گی، میرے ذہن میں آئی اور میرا دل چاہا بھی میں آپ سے شیئر کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کچھ یعنی اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ جب انسان ایک تکلیف اس پہ آئی اور اس کو گزرے، کافی ٹائم گزر گیا، یوں لگا لیں کچھ مہینے، سال گزر گیا، اب اس کو اس کے بعد بھی وہ تکلیف یاد آ گئی اور اس نے وہ جو تازہ تھی تب بھی اس نے انا للہ پڑھا تھا، لیکن بعد میں ایک سال بعد فرض کریں، 6 ماہ بعد، ایک سال بعد بھی اس کو اپنی وہ تکلیف یاد آئی اور اس نے اس پہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کو اس وقت بھی اس کا اتنا ہی ثواب ملے گا، کیونکہ جب اس کو وہ پریشانی یاد آئی تو بھی اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کہ یا اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں اور تو ہمارا مالک ہے، انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی ہم سب کا مالک ہے، و انا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو چاہے اس تکلیف کو گزرے 6 ماہ یا سال بھی ہو گئے، لیکن وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اسی وقت پڑھا جب وہ تکلیف اس پر آئی تھی، یعنی اس کو اتنا ہی اجر ملا، اور اللہ کو بھی وہ اس قدر ہی محبوب ہے جب اس نے اسی وقت پڑھا تھا جب اس کو وہ تکلیف آئی تھی، اس قدر فضیلت ہے اس کی۔ تو آگے جو ہے آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بہت سی اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں۔ کتنی؟ ان لوگوں کے لیے جو پریشانیوں پر صبر کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، جس سے ان کو صبر کی توفیق ملتی ہے، ان کے دل کو حوصلہ ملتا ہے، اور پھر جب صبر کرتے ہیں تو ان کو 3 نعمتیں ملتی ہیں۔ کون کون سی؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ان پر ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں، اور رحمت، اور اس کی بہت بڑی رحمت ہے، رحمت تنوین کے ساتھ ہے، اس کی تنوین اس کی تعظیم کو ظاہر کرتی ہے، اور رحمت اور بہت بڑی رحمت ہے۔ پہلی کیا تھی نعمت؟ صلوات من ربہم، اللہ کے رب کی مہربانیاں ہیں، اور بہت بڑی رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تیسری اللہ کی نعمت یہ ملے گی کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت یافتہ ہونے کی سند مل جائے گی ان لوگوں کو قرآن مجید کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، یہ قرآن مجید میں کہہ دیا گیا ان کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے، اور اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اور پھر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر کرنا صرف صدمہ، پہلے صدمے کے وقت ہے، جب صدمے کی پہلی چوٹ لگتی ہے تب صبر کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ جب انسان رو دھو کے تھک گیا، جب اس کے اختیار میں اب نہ رونا رہا، اب نہ آنسو آتے ہیں، نہ منہ سے آواز نکلتی ہے، تو اب کہہ دے کہ میرا تو صبر ہی ہے۔ یہ صبر نہیں ہے، بلکہ صبر کیا ہے؟ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلے صدمے کے وقت ہے۔ اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات تو حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، کوئی مسلمان جسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ وہی کلمہ پڑھے جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا، یعنی وہ یہ دعا پڑھے گا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو جیسے اس دعا میں لکھا ہوا ہے کہ وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اے اللہ مجھے اس مصیبت کا اچھا بدلہ عطا فرما، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور اس سے بہتر مجھے عطا فرما، اخلف بدلے میں بہتر عطا فرما۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ جب ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے،
تو ان کا کہنا ہے کہ میں نے سوچا کہ مسلمانوں میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ یہ پہلا گھرانہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ پھر بھی میں نے یہ دعا جو ہے پڑھ لی، اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں میں نے یہ دعا پڑھی، یہ کلمہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ تو پتہ چلا کہ جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو چیز ہم سے کھو گئی اس سے بھی بہتر ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ آگے آیت ہے آیت نمبر 158۔ تو 158 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جو کوئی حج کرے کعبہ کا، بیت اللہ کا، یا عمرہ کرے تو نہیں گناہ اس پر یہ کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ یہاں بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات کیوں بیٹھی کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد حج یا عمرہ کرنے کے دوران صفا اور مروہ کی صحیح کرنا، صفا اور مروہ کا طواف کرنا اس میں کوئی گناہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صفا اور مروہ کعبے کے قریب دو چھوٹی پہاڑیوں کے نام ہیں، ان کے درمیان صحیح کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج اور عمرے کے مناسک میں شامل تھا، مگر زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے حج اور عمرے کے مناسک میں بہت سی شرکیہ رسومات شامل کر لی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے صفا اور مروہ پر دو بت نصب کیے ہوئے تھے، ایک کا نام اصاف تھا اور دوسرے کا نام نائلہ تھا۔ اب یہ مشرک لوگ جو تھے ان میں سے بعض ایسے تھے جو جاہلیت میں ان کے درمیان صحیح کرتے تھے اور ان بتوں کا استلام بھی کرتے تھے، انہیں بوسہ بھی دیتے تھے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صفا اور مروہ کی صحیح کو جاہلیت کا کام سمجھتے تھے، جب اسلام آیا تو ہم ان کی صحیح کرنے سے رک گئے، ہم نے سمجھا کہ شاید یہ جاہلیت کا کام ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اچھا، ایک تو مشرک ایسے تھے کہ جنہوں نے اصاف اور نائلہ بت نصب کیے ہوئے تھے اور وہ ان کی صحیح کیا کرتے تھے، اصاف اور نائلہ کی، اور بعض مشرک ایسے تھے جو جاہلیت میں صفا اور مروہ کی صحیح کرتے ہی نہیں تھے، بلکہ اس کی بجائے انہوں نے منات نامی بت جو ہے اس کو نصب کیا ہوا تھا اور اس کے نام کا طواف کرتے تھے۔ ایک تو منات نامی بت کا طواف کرتے اور پھر جب مکہ پہنچ کر صفا اور مروہ کی صحیح کا وقت آتا ہے تو اس کو صفا اور مروہ کی صحیح کرنا یعنی اس کے طواف کرنا اس کو گناہ سمجھتے تھے۔ تو ان کے رد میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر گناہ نہیں ہے یہ کہ وہ صفا اور مروہ کا طواف کرے۔ صفا اور مروہ کی صحیح کے ضروری ہونے پر تو تمام مسلمان متفق ہیں، لیکن جیسے دیکھیں کہ آیت کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، بس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں گناہ اس پر یہ کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا۔ تو اس آیت کے ظاہری جو ہے نا ظاہری الفاظ، اس سے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ صحیح نہ بھی کی جائے تو اس میں کوئی حج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کرے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو چنانچہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گئے اور انہوں نے اس شبے کا اظہار کیا، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس آیت کا مفہوم یہی ہوتا تو قرآن میں یوں ہوتا کہ اللہ یطوف بہما، یہ کہ یعنی اللہ یہ کہ نہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، یعنی طواف نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ان طواف کرے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کر دی اور اس شبے کو دور فرمایا۔ بہرحال پتہ یہ چلا کہ صفا اور مروہ کی صحیح کرنا لازمی ہے، اور یہ ان لوگوں کے دلوں میں یہ جو خیال آیا اس کی وجہ مشرکین کی وہ بہت سی شرکیہ رسومات تھیں، جس کی وجہ سے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ شرکیہ رسومات میں سے ہی ہے صفا اور مروہ کی صحیح کرنا۔ تو لیکن اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بہت ڈیٹیل سے وضاحت کر دی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا تھا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، مجھ سے حج کے مناسک، حج کے احکام، اس کے طریقے سیکھ لو، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتائے تو ان میں صفا اور مروہ کی صحیح بھی شامل تھی۔
پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ یہ بندہ خوشی سے بڑھ بڑھ کے نیکی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی قدر کرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو نازل کیا ہم نے من البینات واضح دلیلوں سے اور ہدایت سے، اس کے بعد جو بیان کیا ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں، یہی لوگ ہیں یلعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ، اور لعنت کرتے ہیں ان کو لعنت کرنے والے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو نازل کیا ہم نے من البینات واضح دلیلوں سے۔ تو یہاں چونکہ الکتاب سے مراد یہاں تورات ہے اور للناس سے مراد وہ لوگ الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس یہاں للناس سے مراد لوگ ہیں، اور جو لوگ چھپانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ خاص لوگ، یہودی علماء۔ چھپانے والے خاص لوگ ہیں یعنی یہودی علماء، اور جن سے چھپایا گیا وہ عام لوگ ہیں ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو واضح کر دیا ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں، یعنی تورات میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی تو ان کے علماء اس بات کو چھپاتے ہیں، تو اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون، تو یہی لوگ ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اللہ کی لعنت کا مطلب ہے دور دفع، دور کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد یہ ہے کہ ملعون شخص، وہ جو لعنت شدہ شخص ہے، اس کو اپنے پاس سے اور اپنی رحمت سے دور کرنا۔ اور دوسرے تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت کیا ہے؟ ان کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دور کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو دور کرنے کی دعا کرنا ہے۔ اور لعنت کرنے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ لاعنون، یعنی تمام لعنت کرنے والے، ان سے مراد تمام انسان، جن، مومن اور فرشتے سب اس میں شامل ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی لعنت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس ملعون شخص کو اپنے پاس سے اور اپنی رحمت سے دور کرتا ہے، اور جو لعنت کرنے والے یعنی تمام جن و انس اور فرشتے اور مومن سب، ان کی لعنت یہ ہے کہ وہ اس بندے کو، جو ملعون شخص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ تو آیت میں چونکہ واضح طور پر یہود کے علماء کے لیے کہا گیا ہے، لیکن یہ آیت سب کے لیے عام ہے، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے علماء کے لیے، کہ علماء کو جس بات کی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، قرآن میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیے اور علماء اس کو جانتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر کوئی قرآن پاک کی عربی کا ترجمہ نہیں کر سکتا، اس کی تفسیر نہیں کر سکتا، جو علماء کر سکتے ہیں۔ تو اگر علماء نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپا دیے جو اللہ نے اس کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے، تو وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، چاہے وہ مسلمانوں کے علماء ہیں، چاہے وہ یہود کے علماء ہیں، چاہے وہ عیسائیوں کے، نصارہ کے علماء ہیں، سب کے لیے یہ بات عام ہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من سئل عن علم، جس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا، کسی مسئلے کے بارے میں، علمہ، جس کو وہ جانتا ہے، ثم کتم، پھر اس نے اس کو چھپا دیا، الجم یوم القیامت بلجام من النار، اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ ترمذی شریف کے لیے روایت ہے۔ تو پتہ چلا کہ چاہے مسلمانوں کے علماء سے، چاہے یہود و نصارہ کے علماء سے، جب کسی سائل نے ان سے کسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا اور اس کے پاس اس کا علم بھی ہے لیکن وہ اس کو چھپا گیا، تو پھر اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی قیامت والے دن۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچا کے رکھے۔ اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو کیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کے وارثوں میں شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے طریقے سے، خالص طریقے سے انبیاء کے وارثوں میں شامل ہوں، نہ کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو علم کو چھپاتے ہیں اور خود بھی عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی عمل نہیں کرنے دیتے، بلکہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے داعی ہوتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی، یعنی ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی اور استغفار کیا، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، وبینوا، اور پھر بات کو کھول کر بیان کر دیا، جو بات چھپا رہے تھے، دین کے احکامات کو چھپا رہے تھے، اب اس کو کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر دیا، تو فاولئک اتوب علیہم، یہی لوگ میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ تو جیسے پہلی آیت میں نے آپ کو بتایا، پچھلی آیت میں ہے کہ
وہ چونکہ واضح طور جو ہے وہ یہود کے لیے ہے، لیکن اس میں نصارہ اور مسلمان سب کے علماء شامل ہیں۔ اب یہ بھی سب کے لیے ہے کہ جنہوں نے توبہ کی، اور یہود و نصارہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں، آپ کی آنے کی بشارتیں اور قرآن پاک کے حق ہونے کی بشارتیں جو ان کے پاس موجود تھیں، وہ سب انہوں نے چھپا لی تھی۔ اگر وہ اس کو بیان کر دیں اور توبہ کر لیں اپنے گناہ سے اور اپنی اصلاح کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے ہے کہ اگر وہ بیان کر دیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک علماء میں، باعمل علماء میں شامل کرے۔